میں شدید الفاظ میں جو گنڈاپور صاحب ہیں انہوں نے جو نازیبا اور گرے ہوئے الفاظ خواتین کی جو ان کے لیے جو استعمال کیے اس کی شدید مذمت کرتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میری بہن جو اندلیب وہاں بیٹھی ہیں اور میری بہن جو ہیومن رائٹس پہ اور اپنی ایک دفعہ انسیڈنٹ ہونے پہ انہوں نے اتنا ہنگامہ کیا تھا وہ اس کا نوٹس لیں گی اور ان کو کوئی ریپریمانڈ کرے گا. لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ان کا جو قائد ہیں وہی دوپٹے اوڑھ اوڑھ کے کنٹینر پہ نقلیں اتارتے تھے اور مذاق بناتے تھے، تو اب تو وہ ایسی باتوں کو اور انکریج کرتے ہیں. دوسرا جی ایک اور مذمت ہے کہ ہمارے جنرل سیکرٹری عمران نذیر صاحب کو ہفتے کو انہوں نے بکلاہٹ میں جو 13 دسمبر کے جلسے کی بکلاہٹ ان پہ تاری ہے اور جو ان کو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی نظر آ رہی ہے ان کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں بھی آپ کی ہمت ہے کہ آپ نے ایک دہشت گرد اور جس کے اوپر ماضی میں ابھی غداری کے بھی پرچے کٹ چکے ہیں اس کو اپنے پروگرام میں بلایا ہوا ہے. تو بات آپ نے کی، میں اب آپ کو پی ڈی ایم پہ آنے کی بات کرتی ہوں. دیکھیں عارف صاحب 26 نکات کا وہ ہے اور اس پہ فضل الرحمان صاحب نے بڑی کلیئرلی سارا سٹانس کلیئر کر دیا ہے. دیکھیں پورے پی ڈی ایم کی جو منزل ہے نا وہ ایک ہے. میں آپ کو بتاؤں اب پارٹیز ڈیفرنٹ ہیں، ان کے منشور ڈیفرنٹ ہیں اور وہ کیا منزل پہ پہنچنے کے لیے راستے اختیار کرتی ہیں یہ بھی پارٹی کی لیڈرشپ کی مرضی. اب وہ انہوں نے جو ہوا، دیکھیں بات اسٹیبلشمنٹ کہیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ میں تو ہمارے غازی بھی آتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے شہداء بھی آتے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جو بارڈرز پہ محافظ ہیں ہم ان کو بھی کہتے ہیں. تو ہماری خدا نہ خواستہ کبھی اپنی کسی فوج یا فاج یا ادارے سے جنگ نہیں ہے. نظامی صاحب ہمارے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں ایک بندے سے اور اسے، لیکن ادارے سے خدا نہ خواستہ نہیں ہے. اور اس کو یہ رنگ دینا بڑا ظلم ہے. اور اگر میں آپ کو ایک بات کہوں، میری بہن ابھی کہہ رہی ہے کہ 11 سال پہلے ان کے قائد نے تو نشاندہی کر دی تھی، تو میری بہن کو یاد دلائیں کہ ان کے قائد نے لوکل اینکرز کو بھی، فورن میڈیا کو بھی اور چینلز پہ بھی اور جلسوں میں بھی وہ کیا کچھ کہتے رہے. خدایا وہ یہ نہ سوچیں کہ لوگوں کی میموری نہیں ہے یا آرکائیوز میں ان کے وہ تمام ویڈیوز اور وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں. اس لیے وہ اداروں کے پیچھے اور اداروں کو خدا کا واسطہ بیچ میں سیاست میں گھسیٹنا بند کر دیں اور ان کے پیچھے چھپنا بند کر دیں. دیکھیں جو کفر کے عارف صاحب جو کفر کے اور غداری کے سرٹیفکیٹس یہ بانٹ رہے ہیں، ان کو خدارہ سمجھائیں کہ یہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اور اس سے نہ تلافی نقصان خدا نہ خواستہ پاکستان کو ہو سکتا ہے. اس لیے یہ انتظار کریں. ان کی ڈے 1 سے خواہش ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے. کبھی یہ شین میں سے میم نکالتے ہیں، کبھی میم میں سے شین نکالتے ہیں، نون میں سے شین نکالتے ہیں. اب یہ پی ڈی ایم کے پیچھے ان کو کہیں کہ کوئی کسی چیز سے فرق نہیں پڑے گا. پی ڈی ایم کے تمام ممبرز آن بورڈ ہیں اور انشاءاللہ وہ 13 دسمبر کو لاہور میں ایک ریفرینڈم کی صورت میں اپنا فیصلہ دیں گے. یہ جو مرضی گرفتاریاں کر لیں، یہ جو مرضی کر لیں، فیصلہ قوم نے کرنا ہے اور انشاءاللہ ووٹ فیصلہ کرے گی. اور ہمارا سب کا جو اعلانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ یہ ان کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نظامی صاحب، ایک تصحیح کر دوں، جو اشعار پڑھے ہیں صاحبہ نے وہ علامہ اقبال کے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے ہو سکتے ہیں لیکن وہ ان سے منسوب نہیں ہیں. یہ تصحیح شائستہ صاحبہ میں ویڈیو رسپیکٹ آپ کی کروں. نظامی صاحب علی امین گنڈاپور صاحب نے جو بیان دیا اس پہ شائستہ صاحب یہ بتائیے کہ اندلیب صاحبہ سے یہ بتائیے کہ یہ علی امین گنڈاپور نے جو زبان استعمال کی ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت جو ہے اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس قسم کا لہجہ اختیار کریں؟ تو یہ کس قسم کا سیاسی جماعت ہے جس کے لیڈر جو ہیں وہ اس قسم کا رویہ اختیار رکھیں اور عورتوں کے بارے میں
چاہے وہ مریم نواز ہو یا کوئی اور ہو، کہاں تک زیب دیتا ہے یہ اس قسم کا طرز تکلم؟ یہ بڑی صحیح بات آپ نے باہر لے کے آئی ہیں، اور میں شائستہ کی بھی اس بات کی بالکل حمایت کرتی ہوں کہ عورتوں کے بارے میں بالکل کسی قسم کی کسی فلور پہ، کسی تقریر پہ، کسی جلسے پہ یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ ہماری طرف سے ہو چاہے ان کی طرف سے ہو، بالکل میں کنڈیم کرتی ہوں، نمبر 1۔ لیکن چلے علی امین گنڈاپور جو ینگ ہیں جیسے بھی ہیں، میں تو پوچھتی ہوں، اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ خواجہ آصف نے جو شیرین مزاری کو کہا اور اس کے بعد ایک ریٹن سٹیٹمنٹ آئی جس پہ سائن کرنا تھا عورتوں کو، اور یہ شائستہ ملک صاحبہ اس وقت خود کوکس کی ہیڈ تھی، ان سے کہا گیا کہ میں ختم کر لوں، اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اس کو سائن نہیں کیا، اس کی تائید نہیں کی، اس کی مذمت نہیں کی، یہ آن ریکارڈ ہے۔ جب اتنی باتیں کہی جو خواجہ آصف، جو کہ 30 سال سے، جو کہ ان کے منسٹر آف ڈیفینس اور فورن افیئرز اور کب کے وہ کا ہے ایک چیز، دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے یہ منسٹرز کی بالکل میں کنڈیم ہر لیول پہ کرتی ہوں، لیکن ایک بات میں کریکٹ کرنا چاہوں گی، جو ہمارا لیڈر ہے جس کا نام ہے عمران خان، وہ بالکل کرپشن پہ بولتا ہے، جو اس نے چاہے وہ جس مرضی نے کی ہو، لیکن اس نے ہمیشہ سے خواتین، چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کتنا کنڈیم کیا تھا جب نون لیگ نے ان کی فحش تصویریں جو ہیں بیگم نصرت بھٹو کی وہ کی تھی، تب بھی انہوں نے کنڈیم کیا تھا۔ مریم، باقی سب کو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی جو آپ نے پیسے دینے ہیں وہ دیں، انہوں نے کبھی بھی پرسنلی کسی کو اٹیک نہیں کیا، ان لائک واٹ نواز شریف نے کہا ہمارے جلسوں پہ کہ کیسی کیسی عورتیں آتی ہیں، ان لائک بلاول بھٹو، اور میں بہت ہی شرم سے یہ کہہ رہی ہوں کہ بلاول بھٹو نے انہی جلسوں میں ان کی جو زوجہ ہے ان کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے، شرم آنی چاہیے بلاول بھٹو کو۔ ان کی والدہ کے لیے جتنا رسپیکٹ ہمیشہ کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور جو انہوں نے ان کی زوجہ کے متعلق کی، جو کہ پبلک فگر ہی نہیں ہے، جو پولیٹیکل فگر ہی نہیں ہے، جو کہ بالکل بھی نہیں ان کی بنتی، میں سخت کنڈیم کرتی ہوں اس کو بھی، اور میں اس کو بھی کنڈیم کرتی ہوں کہ جو انہوں نے خواتین کے متعلق ہمیشہ سے کہا ہے، اور میں جیسے میں نے کہا کہ میں علی امین گنڈاپور کو بھی کنڈیم کرتی ہوں، لیکن میرے لیڈر نے کبھی بھی کسی خاتون کے بارے میں، بیگم کلثوم نواز کی ہماری کیمپین چل رہی تھی، کبھی انہوں نے ہمیشہ تعریف کی کہ وہ باہر نکلی تھی، کیمپین کے لیے نکلی تھی جب نواز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا، ہمیشہ تعریف کی ہے۔ ہاں، جو کرپشن ہے، چاہے مرد و عورت ہو، امیر ہو غریب ہو، کرپشن از کرپشن، اور وہ پولیٹیکل ہے، پبلک منی کا کسٹوڈین ہوتا ہے، اس پہ کرنی ہے، لیکن ذاتی حملے جیسے کہ بہت ہی مذمت کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں جو بلاول بھٹو نے فرسٹ لیڈی پہ کیے، وہ اور جو نواز شریف نے خواتین پہ ہماری جلسوں پہ کیے، وہ کسی نے نہیں کیا۔